السلام علیکم. چند ایسی چیزیں جو کہ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، انسٹا پہ، کسی بھی جگہ پر اگر آپ ہیں تو آپ کو ضرور اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. ڈیٹیل ٹاپک چونکہ ہم نے کر لیے ہیں کہ آپ گروپ میں کیسے ایڈ کریں گے، براڈ کاسٹ لسٹ میں کیسے ایڈ کریں گے، لوگوں کے کانٹیکٹس کیسے سیو کریں گے اور گروپ کیسے لیفٹ کرنا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی. لوگوں کا ان چیزوں کو نہ سامنے رکھنے سے یا ان کو ملحوظ نہ رکھنے سے لوگوں کے اوپر ان کے کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں اور وہ آپ کے بارے میں کس کس طرح کی سوچیں سوچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ چند چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی ٹپس جو میں جلدی سے آپ کے سامنے رکھوں گی. فار ایگزامپل یہ کہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ کسی کا کانٹیکٹ سیو کر رہے ہیں تو آپ نے پہلے ان سے پورا ان کو اجازت لینی ہے اور ان کے جو ڈسکرپشن ہے پوری ان کی کانٹیکٹ کی وہ سیو کریں گے. بالکل اسی طرح اگر آپ سے کوئی دوسرا بندہ، کوئی آپ کا دوسرا کلاس فیلو، کوئی آپ کا ریلیٹیو کوئی آپ سے نمبر مانگتا ہے، جی کہ مجھے فلاں کزن کا نمبر دے دو یا فلاں ٹیچر کا دے دو یا فلاں اسٹوڈنٹ کا دے دو، تو کبھی بھی آپ ان سے پرمیشن لیے بغیر ان کا نمبر فارورڈ نہیں کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے پرائیویٹ پرسن نہیں ہیں اور اگر آپ کا نمبر ایک دوسرے کے کسی کے پاس چلا جاتا ہے تو پھر آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو یا اپنے ٹیچرس کو، کلاس فیلوز کو، ریلیٹیوز کو اپنے بارے میں یہ بتا دیں کہ اگر میرا کوئی نمبر مانگے تو بے شک آپ دے دیا کیجیے، اور اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اگر آپ بڑے پرائیویٹ سارٹ آف پرسن ہیں تو پھر آپ جب لوگوں کو نمبر دیتے ہیں تو بتائیں جی کہ میرا نمبر بغیر پوچھے مجھ سے کسی کو مت دیجیے گا. بعض اوقات یہ انسٹرکشن دینی بھی بڑھ جاتی ہے کسی خاص موقع کے لیے. اس میں کوئی پراؤڈ دوسروں کے بارے میں نہ ان کو سمجھیے، بدگمان نہیں ان سے ہوئی ہے یا ججمنٹل ان کے بارے میں نہیں ہوئی. اس کی کوئی بھی ریزنز ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ نمبر ٹیمپریریلی ان کے پاس ہو جس کی وجہ سے انہوں نے منع کیا ہے آپ کو دینے سے، یا کوئی بھی اور ریزن ہو سکتی ہے. یہ سیل کسی اور کا ہے یا آپ کا سیل کسی اور کے پاس ہوتا ہے یا آپ آج کل یوز نہیں کرتے ہیں یا کسی اور کا ٹیمپریریلی یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے سم ٹائمس یہ ٹیمپریریلی آپ اپنا نمبر کسی کو نہیں دینا چاہ رہے ہوتے کہ جی پرماننٹ نمبر آئے گا تو پھر ہی میں کسی کو دوں گی. اور بعض اوقات ویسے ہی بڑے پرائیویٹ ہوتے ہیں تو وہ نہیں چاہتے کہ ان کا نمبر کوئی بھی کسی کو دے. تو آپ جس کا بھی نمبر ہے اس سے حفاظت کیجیے، اس کو اپنے پاس رکھیے اور پوچھ کے نمبرز فارورڈ کیجیے. اسی طرح لیکن ساتھ میں آپ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ اسٹڈی سرکلز میں ہوتے ہیں، لٹریری گروپس میں ہوتے ہیں یا کوئی اور ایجوکیشنل گروپس میں ایڈ ہوتے ہیں تو وہاں پر 180-200 لوگ اس گروپ کے اندر ہوتے ہیں. انسٹا میں ڈفرینٹ اسٹائل ہے، پنٹریسٹ میں ڈفرینٹ فارمیٹ ہے لوگوں کا. کسی بھی طرح کسی بھی جگہ سے جہاں سے آپ کسی کا لے رہے ہیں تو لوگوں کی پرائیویسی کو وائلیٹ مت کیجیے. ذہن میں رکھیے ان چیزوں کو. اچھا، پھر اسی طرح جسٹ لائک دیکھیں جس طرح آپ لوگوں کا گھر ہوتا ہے نا، تو گھر کے سارے حصے سب کے لیے نہیں ہوتے ہیں. بعض جگہیں، بعض جو ہیں وہ رومز وہ آپ کے لیے پرائیویٹ ہوتے ہیں. آپ نہیں وہاں پر ہر کسی کو آنے دیتے اپنی پرائیویسی میں. ٹھیک بالکل اسی طرح سے سوشل میڈیا کے اندر بھی بعض لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ خاص مقاصد کے لیے صرف سوشل میڈیا یوز کر رہے ہوتے ہیں اور وہ نہیں پسند کرتے اتنی چٹ چیٹ اینڈ ایکسیٹرا. تو لوگوں کے مزاج کا اور موڈز کا خیال رکھیے اور ہر کسی کے اندر گھسنے کی کوشش نہیں کیجیے. اس کا اثر دوسروں پہ بڑا برا پڑتا ہے اور آپ کا امپیکٹ بھی بڑا برا جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ریسپانسبل شہری کہلائیں، ایک اچھے انسان کے طور پر جانے جائیں، تو آپ نے لا تجسسوا والے اصول پر عمل کرنا ہے. نبی واسم نے ٹو لینے اور ٹو میں رہنے سے منع کیا ہے. اچھا، پھر اسی طرح سے یہ چیز جو ہم کہہ رہے تھے کہ آپ اگر کسی لمبے گروپ میں ایڈ ہو گئے تو وہاں کوئی بھی کسی بھی ضرورت کے تحت آپ کے کسی کلاس فیلو، کسی ٹیچر، کسی ایمرجنسی میں آپ کا نمبر وہاں سے لے بھی سکتا ہے. سو ڈونٹ بی سو پینک اوور دا تھنگ کہ جی آپ نے میرا نمبر کہاں سے لیا، کیوں لیا، آپ نے مجھ سے کانٹیکٹ کیسے کر لیا. آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ جس طرح کہیں سے کوئی بھی نمبر لیا جا سکتا ہے، آپ کے اکاؤنٹ کی پوری انفارمیشن کوئی بھی لے سکتا ہے. تو وہاں پہ بڑا پرائیویٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، دس از این ادر اینڈ. آپ کو دوسری طرح بھی سوچنا ہے. ٹھیک ہے، جب تعلیم دی جاتی ہے تو دیکھیں میں ایز این ایڈمن بھی تعلیم لوگی اور ایز این پارٹیسپینٹ میرے اوپر کیا ذمہ داریاں مجھے وہ بھی سیکھنا ہے. میں نے لوگوں کی پرائیویسی ڈسٹرب نہیں کرنی، لیکن اگر میری پرائیویسی ڈسٹرب ہو گئی ہے تو وہاں پہ مجھے کیسے بیہیو کرنا ہے. اچھی تعلیم وہی ہوتی ہے جو کہ دونوں طرح کے رولز میں آپ کو اپنا کردار
بتائے. تو آپ نے یہ آداب جہاں دوسروں کو بتانے ہیں وہاں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے سے ایسا ہو سکتا ہے لوگ ہماری پرائیویسی کو وائلیٹ کریں, ہمارے کچھ رولز کو وائلیٹ کریں. تو وہاں آپ نے بہت زیادہ غصے میں نہیں آنا, لوگوں کو برا بھلا نہیں کہنا, ان کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا کہ جی لوگ تو ایسے کرتے ہیں, بڑے بد تہذیب ہے, فلائیں. کوئی بھی اپنی ضرورت کے تحت آپ کا نمبر کسی بھی خاص وجہ سے لے سکتا ہے اور آپ کے بارے میں جان سکتا ہے. تو اس طرح کی لوگوں کی چیزوں کو اگنور کیجیے. اسی طرح آپ فوراً ایسے لوگوں کو, یعنی ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ان نون نمبر سے میسج آتا ہے, کوئی چیز, کوئی سلام, کوئی دعا. بعض لوگوں کو ضرورت کے تحت کچھ لوگوں کو کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے. وہ آپ کی کوئی کلاس فیلو ہو سکتی ہے, وہ کوئی آپ کی کسی کلاس فیلو کے مدر فادر ہو سکتے ہیں, انہوں نے آپ سے کی کلاس فیلو کے بارے میں کوئی رائے معلوم کرنی ہو, کوئی بات پوچھنی ہو, کوئی ہوم ورک لینا ہو, یا آپ کو کوئی انفارمیشن دینی ہو جی کہ کلاس اپلیکیشن سبمٹ کروا دیں, یا کوئی ٹیچر ہیں جنہوں نے کچھ آپ سے رائے لینی ہے, کوئی بات کرنی ہے, یا آپ ٹیچر ہیں اور کسی اسٹوڈنٹ کو کسی اسائنمنٹ کے سلسلے میں, کسی انفارمیشن کے سلسلے میں آپ کو کانٹیکٹ کرنا پڑ گیا ہے. کسی بھی صورت میں اگر کسی نے آپ کو کانٹیکٹ کر لیا ہے تو ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جی ہم ان نون نمبر دیکھ کے فوراً سے ان کو بلاک کر دیتے ہیں. جی وہ پتہ نہیں کون تھا جو مجھ سے ہیلو ہائی کر رہا تھا, مجھ سے بات پوچھ رہا تھا, یا لڑکے ہوتے ہیں تو لازمن سمجھ لیتے ہیں کہ جی کسی لڑکی نے شاید ان پہ فدا ہو کر کوئی ان کو میسج کر دیا. نہیں, ناٹ ایگزیکٹلی دا تھنگز آر ہیپننگ لائک ایز یو آر گیسنگ. ایسا نہیں ہوتا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے آداب تو یہی ہے نا کہ اگر آپ کو کسی سے فار ایگزامپل کوئی کام بھی ہے تو آپ پہلے پوچھتے ہیں السلام علیکم, ہاؤ آر یو. اچھا, اس میں ایک اور چیز جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے, اگر آپ اب وہ ہیں جنہوں نے کسی کی پرائیویسی کو وائلیٹ کر ہی لیا ہے یا کسی کا نمبر لے ہی لیا ہے, کسی کو آپ کانٹیکٹ کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے سلام دعا کر کے آپ اپنا تعارف ضرور کروا دیجیے. ٹھیک ہے, اپنا برا نام بتائیے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور چیز ذہن میں رکھنی ہے, اس کو آپ نے تعارف کیسے کرانا ہے اس کو میں بعد میں لے کر آتی ہوں, لیکن جو پہلے بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر آپ نے کانٹیکٹ کر لیا ہے تو کیا ہوتا ہے جی ان نون نمبر دیکھ کے فوراً بلاک کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کیجیے. اچھا, یا پھر بہت غصے میں انکوائری شروع کر دیتے ہیں. غصے میں انکوائری نہیں کیجیے, سمپلی آپ پوچھ لیجیے آپ کون ہیں. آپ کو اگر آپ چاہ رہے ہیں, آپ کیوریس ہو رہے ہیں تو یہ بھی پوچھ لیں کہ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا, بٹ ان سافٹن وے. اس طرح نہیں کہ پہلے جیسے مجھے بھی جب بڑا تجسس ہوتا تھا بھی کہاں سے آپ کو میرا نمبر ملا. ایک دو بار ہی پوچھنے کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ جب میں نے دیکھا کہ کئی جگہوں پہ گروپس میں ہمارے لوگ ہمیں ایڈ کر لیتے ہیں, وہ ہمیں ڈال لیتے ہیں, اور پھر آپ کے پاس یہ اپرچونٹی آ جاتی ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کو اپنے نمبرز میں ڈال سکتے ہوتے ہیں. تو آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا لوگوں کے پاس کیسے آپ کا نمبر کہاں سے گھومتا ہوا کیسے چلا جاتا ہے. تو بعض اوقات پھر یہ میں نے دیکھا کہ سوال کرنا بے معنی ہو چکا ہے. تو لیکن شروع میں واقعی ایسا ہوتا تھا جی آپ کو کہاں سے نمبر ملا اور یہ وہ. بہرحال اس طرح کی چیزیں تو آپ فوراً کو بلاک نہیں کیجیے, ہو سکتا ہے کسی نے ضرورت کے تحت ہی آپ کو کانٹیکٹ کیا. اچھا, اب ہم آتے ہیں اس بندے کے اوپر. فار ایگزامپل آپ وہ ہیں جو کسی ضرورت کے تحت رابطہ کر رہے ہیں, تو آپ نے یہ جاننا ہے کہ آپ کو یہ آداب اپنے حصے کے جاننا ہے کہ آپ ان سے سلام دعا کرنے کے بعد فوراً ان کو یہ بتائیے کہ میں آپ کی اسٹوڈنٹ, میں آپ کی ٹیچر, میں آپ کی فلاں فرینڈ کی مدر, واٹ ایور. ٹھیک ہے, جو بھی آپ جو بھی آپ ہیں تو آپ اپنا پورا تعارف کروائیے. اچھا, فار ایگزامپل ایک اور یہ ہوتا ہے, کزنز ایون ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی کہ فار ایگزامپل میں صوبیہ, اب آپ صوبیہ کہہ دیتے ہیں, پوری فیملی میں بے شمار صوبیہ ہوتی ہیں. تو اب آپ اتنا, پھر اسی طرح ایک سٹی فار ایگزامپل سیم ہوتا ہے. تو اس طرح سے نہیں کیجیے. اپنا پورا جتنا بھی آپ کا ٹیچر آپ کو اچھے سے جانتا ہے. اچھا, وہ آگے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ غلط فہمیاں دیکھیے کہ کیسے کیسے جنم لیتی ہیں اس طرح کی جگہوں پر. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ بتاتے ہیں کہ جی میں طاہرہ فار ایگزامپل, اور آپ نے کہا کون طاہرہ. ٹھیک ہے, اب ہوتا ہی ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی ٹیچر ہے, کوئی لیڈر ہے, کوئی پروکٹر ہے, تو اس کے ہو سکتا ہے کہ بہت ساری طاہرہ ہوں. کوئی اس کی اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتا ہے اس کی میڈ کا نام بھی طاہرہ ہو سکتا ہے اس کی کزن کا نام بھی طاہرہ ہو سکتا ہے اس کی خالہ بھی طاہرہ ہوں. تو اب آپ بتائیے جی کہ میں آپ کی اسٹوڈنٹ طاہرہ فرام دس پلیس, فرام دس سٹی. ٹھیک ہے, یا اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ بتائیے, ایون آپ کا اسٹوڈنٹ, وہاں بھی کوئی اس میں تکبر کرنے کی بات نہیں, میں آنے کی بات نہیں ہے جی میں اب ٹیچر ہو کے اپنا نام بتاؤں, میں کون طاہرہ. نہیں,
آپ بتائیے جی کہ میں آپ کو آپ کی فلاں ٹیچر ہوں، اس سبجیکٹ کی ٹیچر ہوں یا وہاں کے انسٹیٹیوٹ کی ٹیچر ہوں، اور اس طرح آپ کو اس وجہ سے کر رہی ہوں. اپنا پورا نام بتائیے. اور اس میں بتانے میں اپنا پورا ان کو ریمائنڈ کروانے میں، چاہے آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، چاہے آپ کا کوئی ٹیچر ہے، چاہے آپ کا کوئی کلائنٹ ہے، چاہے آپ کا کوئی نیبر ہے، کبھی شرمندہ نہ ہوں اور کبھی اس میں خفگی کا شکار نہ ہوں کہ، اور نہ ہی ایک دم سے سوچنا شروع کر دیجیے کہ دیکھو بڑی آئی، پہچان نہیں رہی مجھے، جیسے کہ بڑی پی ایم ہے نا. نو، ڈونٹ تھنک اباؤٹ پیپل لائک دس. لٹرلی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو، ٹیچرز کو، کلائنٹس کو، نیبرز کو بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ ایک نام کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی لسٹ میں شامل ہوتے ہیں. تو وہاں اپنا پورا نام، پورا سٹی اور پورا حوالہ ضرور لوگوں کو دیجیے. انہی ٹپس کے ساتھ، انہی مینرز کو اپلائی کرنے کی دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.